مسافر مدینہ، مسافر مکہ اللہ کے گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس وقت بیت اللہ شریف مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا دیار دکھائے، ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو اپنے مقدس گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی پر وہ مقدس شہر آباد فرمایا، وہ مقدس گھر آباد فرمایا جو اس روئے زمین پر سب سے بہتر گھر ہے، جو سب سے عظمت والا گھر ہے، جو سب سے برکت والا گھر ہے، جو سب سے رفعت والا گھر ہے، جس کو ہم اور آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، کعبہ شریف کہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے جب اس زمین پر پانی ہی پانی تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے پانی نے حرکت کی، ہلنا شروع کیا، تو پانی کے ہلنے سے بلبلے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب پانی کافی ہلتا ہے، شور کرتا ہے، تو اس میں جھاگ بلبلے پیدا ہوتے ہیں۔ ولادت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے وہ پانی کے بلبلے جھاگ پیدا ہوئے اور اس جگہ ایک ٹیلہ بنا، اس جگہ ایک ٹیلہ بنا، ٹاپو بنا، اور اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، اسی جگہ کو بیت اللہ بنایا۔ اور یہ بیت اللہ کیا ہے؟ یہ بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں ایک گھر ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ جس طرح زمین کے لوگ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زمین والوں کا کعبہ بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے، اور اس کے بالکل ڈائریکٹ سیدھ میں، بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں یہ بیت اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے اس گھر کو بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آپ ہندوستان میں اتارے گئے، کیونکہ جنت کے باغ و بہار دیکھے تھے، جنت کی نظارے دیکھے تھے، جنت کی خوشیاں دیکھی تھیں، اور اس دنیا میں آئے تو دوسرا تو کوئی تھا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہندوستان کی زمین پر اللہ نے اتارا، جنت سے آپ دنیا میں تشریف لائے، تو دنیا میں آنے کے بعد آپ اکیلے پن کی وجہ سے آپ کو غم محسوس ہونے لگا، آپ کافی پریشانی محسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دل بستگی کا سامان مہیا فرمایا اور فرمایا، اے آدم، اگر تم دنیا میں دل لگانا چاہتے ہو تو میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بیت اللہ کی طرف آؤ، کعبے کی طرف آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے بیت المعمور کو زمین پر اتار دیا گیا، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہنچے، کہا یا رب کیا کروں؟ کہا جیسا تم نے جنت میں فرشتوں کو کرتے دیکھا تھا کہ وہ میرے گھر کا طواف کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، حمد و ثنا کر رہے تھے، جس طرح وہ کر رہے تھے اس طرح کا تم ارکان ادا کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح سے اس کو کرنا شروع کر دیا، اور اس سے آپ کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہاں اترے، یہاں سے 40 حج حضرت آدم علیہ السلام نے پیدل چل کر کعبے کے کیے۔ 40 مرتبہ آپ نے پیدل چل کر حج ادا فرمایا۔
پھر طوفان نوح آیا اور طوفان نوح میں پوری زمین پانی ہی پانی ہو گئی. اللہ کا عذاب آسمان سے بھی برس رہا تھا، زمین بھی اگل رہی تھی. پانی کی شکل میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور بیت اللہ کی دیواروں پر بھی پانی تھا. اور اس سے پہلے اللہ نے اس اپنے مقدس گھر کو، جس کو بیت المعمور کہا جاتا، اس کو آسمان پر اٹھا لیا. پوری دنیا پر پانی تھا. پوری دنیا میں کشتی نوح تیرتے تیرتے جب حرم شریف پہنچی تو خانہ کعبہ، چونکہ کعبہ تو نہیں تھا، پانی پانی تھا، مگر اس کے گرد وہ چکر لگانے لگی اور اس کے گرد وہ گھومتی رہی. یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے. مکہ شہر اللہ نے اس کو بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی رفعتیں دی ہیں، بڑی بلندیاں دی ہیں. یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی. یہ وہ مقدس گھر ہے، یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی. میرے نبی نے اپنا بچپن گزارا، میرے نبی نے اپنے جوانی کے ایام طے فرمائے، میرے سرکار نے جہاں پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، اور تقریباً عمر کا 53 سال کا حصہ جو ہے آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا. تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا کام یہی سے شروع ہوا، اسلام یہی سے پھیلنا شروع ہوا. یہ وہ مقدس شہر ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن اس زمین کے بارے میں فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد. ہمیں اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم، اللہ تبارک و تعالی اس مقدس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے. قسم فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم. اچھا، یہ شہر بڑی عظمتوں والا ہے. پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے اس شہر کی. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کر کہتا کہ شہر مکہ کی قسم اس لیے اللہ کھا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا مقدس گھر بیت اللہ موجود ہے. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے اس شہر کی کہ یہاں پہ آب زمزم، بیر زمزم موجود ہے. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ اس لیے قسم اٹھا رہا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہاں صفا اور مروہ اللہ کی مقدس نشانیوں میں سے 2 پہاڑیاں موجود ہیں. کوئی کہہ سکتا تھا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ اس لیے شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ یہاں مقام ابراہیم موجود ہے. کوئی کہہ سکتا تھا اللہ اس لیے شہر کی قسم کھا رہا ہے کہ یہاں حجر اسود موجود ہے، یہاں حرم کعبہ موجود ہے، یہاں بیت اللہ موجود ہے، یہاں صفا مروہ موجود ہے، یہاں زمزم موجود ہے، یہاں عرفات و مزدلفہ و مینا موجود ہے. مگر پروردگار عالم نے قیامت تک کے تمام لوگوں کی سوچ کو تالا لگا دیا کہ اے لوگوں، یہ مت سوچنا کہ یہ اس شہر کی عزت میرے پاس اس لیے ہے کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں میرا گھر ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے. نہیں نہیں، بلکہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تم اس شہر کے اندر موجود ہو. اے محبوب، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، حرم کعبہ ہونے کی وجہ سے نہیں، زمزم ہونے کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، مزدلفہ عرفات و مینا ہونے کی وجہ سے نہیں، یہاں حجر اسود کی موجودگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے حبیب، تم اس شہر میں موجود ہو. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. وہ مرتبہ خدا نے ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو یہ عظمتیں جو ملی ہیں یہ صرف سرکار کے دم قدم سے ہیں، حضور کی وجہ سے ہیں، حضور کے دم قدم سے ہیں. آج ایک قافلہ روا دوا ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جا رہے لوگ، تقریباً 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہر سال حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں، جن کے نصیبے میں یہ خوش بختی لکھ دی ہے، خوش نصیبی جن کا مقدر بن چکی ہے، وہ آج اس کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ کا مقدس گھر بڑی عظمتوں والا ہے.
بڑی برکتوں والا ہے۔ اور میرے سرکار نے جب ہجرت فرمائی تو خود فرمایا اگر میری قوم اور میرے خاندان کے لوگ مجھے تجھ سے جدا نہ کرتے تو میں کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوتا، اور مجھے اس روئے زمین پر اگر کسی شہر سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ اے بیت اللہ، اے حرم کعبہ، اے مکہ، مجھے سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ کسی شہر سے محبت ہے تو مجھے کعبہ سے، بیت اللہ سے، مجھے مکہ سے محبت ہے۔ اور رب فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ کسی محبوب اگر کسی شہر سے محبت ہے تو وہ تیرے شہر سے محبت ہے، جس جگہ سرکار کے قدم ہو اس شہر سے محبت ہے۔ کعبے کی بنا اور کعبے کی بنیادیں، جیسے میں بھی سنا رہا تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر طوفان نوح میں یہ اس کے آثار مٹ گئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے نکاح فرمایا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمانے کے بعد آپ کا دوسرا نکاح حضرت حاجرہ سے ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اور عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، پاک باز تھیں۔ حضرت سارہ اور حضرت یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ آپ کی دادی حضرت سارہ کا ہی صدقہ تھا۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا۔ حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت حاجرہ آپ کی کنیز بن کر آئیں۔ حضرت حاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی شہزادی تھی، کنیز بن کر آئیں۔ حضرت سارہ نے اپنے خاوند، اپنے شوہر جناب ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، آج ابھی تک کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہمیں کوئی اولاد دے دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ جناب حاجرہ نہایت ہی پاک باز، شریف الطبیعت اور بڑی پاکیزہ طبیعت کی مالکہ تھی۔ آپ سے نکاح ہوا، اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ حضرت اسماعیل سے اتنی محبت کرتی تھی، کبھی اپنی آنکھوں سے دور ہونے نہیں دیتی، جبکہ ولادت آپ کی حضرت حاجرہ کے پیٹ سے تھی، مگر حضرت سارہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اپنے سے کبھی جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ حکم ربی ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ حاجرہ کو لے کر، اسماعیل کو لے کر ہجرت کر جائیں، چلے یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو ساتھ میں لے کر، اور نو مولود بچہ جو ابھی چند مہینوں کا ہے، چھوٹا بچہ، حضرت حاجرہ کو لے کر، چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنے شہر سے نکلے، اور بابل شہر سے لے کر آپ ہجرت کری کس جانب؟ جہاں آج شہر مکہ آباد ہے، اس طرف آپ ہجرت کرتے ہیں۔ 3 لوگ ہیں، 2، ایک مرد، ایک عورت، اور تیسرا وہ چھوٹا سا بھولا سا پیارا سا بچہ۔ تینوں لوگ ہجرت کرتے ہیں، چل رہے ہیں، صبح شام کے سفر، ایام طے ہو رہے ہیں، آخر اس جگہ پہنچے جہاں پر آج شہر مکہ آباد ہے۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کسی چیز کا نام و نشان نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، نہ کسی انسان کا کوئی نام و نشان۔ انسان تو دور کی بات ہے، چرند و پرند بھی دکھائی نہیں دے رہے، جانور کا بچہ بھی وہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا۔ دور دور تک صرف ریگستان اور ٹیلے نظر آ رہے ہیں، پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آبادی کا نام و نشان نہیں۔ ایک ببول کا پیڑ، ببول کا درخت موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو وہاں پر اتارا، حضرت اسماعیل کو ان کی گود میں دیا، ایک پوٹلی کھجوروں کی تھی ان کے سپرد کری، اور ایک مشکیزہ جس میں پانی تھا وہ حضرت حاجرہ کو دیا، اور بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹنے لگی۔ حضرت حاجرہ پکار اٹھی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، اے میرے شوہر، آپ اس بیابان میں، اس سنسان میں، جہاں دور دور تک کسی
आबादी का नामो निशान नहीं, इंसान का नामो निशान नहीं, चरिंदो परिंद वहिशत यूर का नामो निशान नहीं, दूर दूर तक जिंदगी नजर नहीं आती। आप हमें यहां पर किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब क्या देते? उन्होंने पलटकर पीछे देखा भी नहीं। आप चले, फिर हजरत हाजरा पुकारी हजरत इब्राहिम की तरफ, ऐ मेरे सरताज, आप किसके भरोसे हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं? आप किसके सहारे हमें यहां छोड़कर जा रहे हैं? दूर दूर तक कोई नहीं है। हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत हाजरा समझ गई, नेक औरत थी, नेक तबीयत औरत थी, समझ गई, और आपने अपना सवाल बदल दिया। सवाल बदलने के बाद आपने फरमाया, ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि हमें यहां छोड़ दिया जाए? अब हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, कहा नाम, हाँ, ये परवरदिगार का हुक्म है कि तुम्हें यहां पर छोड़ दिया जाए। हजरत हाजरा पुकार उठी कि जब मेरे रब का हुक्म है तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे गम करने की जरूरत नहीं। जिस रब ने हुक्म दिया है हमें यहां छोड़ने का, वही हमारी जिंदगी का मुहाफिज है, वही हमारी जिंदगी का मुहाफिज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को और आपके छोटे बच्चे हजरत इस्माइल को छोड़कर वहां से रुखसत हो गए, चले गए। हजरत हाजरा बबूल के दरख्त के नीचे अपने बेटे, अपने बच्चे इस्माइल को लिए बैठी हैं। खाने के लिए क्या है? खजूरें थोड़ी सी और एक मशकीज़ा पानी का। चंद दिन गुजरे, खजूरें खत्म, पानी खत्म, पानी भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी और रेगिस्तान, कोई आबादी नहीं, कहीं दूर तक कोई पानी का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं कि कोई पानी कहीं से मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ नहीं। पानी खत्म, खाना खत्म। कुछ वक्त गुजरा, कुछ दिन गुजरे, भूख की शिद्दत बढ़ती गई, ऊपर से सूरज की तमाजत भेजे को खौला रही है, प्यास की शिद्दत इतनी पहुंची, भूख का आलम यह हुआ, हजरत हाजरा का दूध मुबारक था वो भी खुश्क हो गया। जब कुछ खा पी नहीं रही, कुछ आपके पेट में नहीं जा रहा, तो जो दूध था वो भी खुश्क हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख की शिद्दत से रोने लगे, तड़पने लगे। हजरत हाजरा ने देखा बच्चे की जान, अपनी जान पर तो फिर भी आदमी सब्र कर लेता है, मगर जब औलाद की तकलीफ होती है ना, तो वो सब हदें पार करने को, गुजरने को तैयार रहता है, सारी हदें कर गुजरता है। अपने बच्चों की, अपनी औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, अपनी तकलीफ पर तो फिर भी सब्र कर लेता है। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू किया प्यास की और भूख की शिद्दत में, और रोते रोते आपकी आवाज भी धीमी होती चली गई, हजरत हाजरा ने देखा कि यहाँ बैठे रहने से अब कुछ नहीं होगा। सामने देखा एक पहाड़ी जिसको सफा कहते हैं, आप दौड़कर उस पर चढ़ गई और पंजों के बल उचक उचक कर देखने लगी कि शायद कहीं दूर कोई पानी मिल जाए, कहीं से कुछ नजर आ जाए, पानी का नामो निशान, या कोई इंसान दिख जाए, या कोई काफिला दिख जाए, कोई नामो निशान दिख जाए पानी का, मगर दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं। आप सफा पर उचक उचक कर देख रही हैं। फिर ख्याल आया हजरत इस्माइल का कि वो नीचे बबूल के दरख्त के नीचे बैठे लेटे हुए हैं। दौड़ कर आई हजरत इस्माइल के पास, फिर हजरत इस्माइल को रोते बिलखते हुए देखा तो दूसरी पहाड़ी जिसको मरवा कहते हैं, दौड़कर उस पहाड़ी पे चढ़ गई और उचक उचक कर देखने लगी, कहीं पानी नजर आ जाए, कहीं पानी नजर आ जाए, मगर पानी का नामो निशान नहीं। ऊपर जा रही हैं पानी तलाश करने के लिए, ऊपर पहुंचती हैं, हजरत इस्माइल का ख्याल आता है, दौड़कर नीचे आती हैं हजरत इस्माइल के पास। फिर आपकी प्यास, आपका रोना, आपका बिलखना, आपकी तड़प देखती हैं, खुद तड़प जाती हैं, मचल जाती हैं। कभी सफा पर भाग रही हैं, कभी मरवा पर भाग रही हैं। इसी दरमियान भागते भागते आप जब पहाड़ी पर पहुंची, आपने नीचे कोई चमकती हुई चीज देखी कि नीचे रेत में कोई चीज चमक रही है। आप दौड़कर जब नीचे उतरी तो क्या देखती हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते जहां पर अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह ने वहां से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया है। अल्लाह ने वहां से पानी का
चश्मा जारी कर दिया है। अब हजरत हाजरा उस पानी के चश्मे को देखती हैं और उसको रोकती जाती हैं, जम जम कहती जाती है, जम 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 जम, ठहर जा ठहर जा, अपने हाथों से रोकती रहती हैं। मेरे सरकार मुस्कुराए और फरमाते हैं, ये हदीस बयान मेरे सरकार इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर उस दिन मेरी दादी हाजरा उस पानी को ना रोकती तो वो जमजम का पानी इतना तवील हो जाता कि दुनिया के हिस्सों में फैल जाता। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकला हुआ पानी है जिसको जमजम कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा वहां पर रहने लगे, जिंदगी के अयाम गुजारने लगे। कुछ वक्त गुजरा, वहां से काफिला निकला। काफिले वालों ने ऊपर आसमान में परिंदों को उड़ते हुए देखा। अच्छा, पुराने जो लोग थे वो तो वेदर को देखकर, मौसम को देखकर हालात का जायजा ले लेते थे। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज तो हम वेदर भी मोबाइल पर देखते हैं कि बारिश कब होगी, धूप कब तेज़ होगी, ये सब हमें मोबाइल बताता है। लेकिन उनकी फहम फिरासत इतनी अच्छी होती थी, आज से बहुत पुराने ज़माने की नहीं, कुछ साल पीछे आप जाएं तो आपको ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जो वेदर को देखकर, मौसम को देखकर हालात का जायज़ा ले लेते थे कि क्या मौसम रहने वाला है, क्या हालात रहने वाले हैं। तो वो काफिला भी गुजर रहा था, परिंदों को उड़ते हुए देखा, चिड़ियों को उड़ते हुए देखा, समझ गए कि परिंदे हैं, चिड़िया है, तो यहाँ पर पानी ज़रूर होगा, पानी होगा जिसकी वजह से ये आबाद हैं, बचे हुए हैं। तो उन्होंने अपने काफिले में से कुछ लोगों को भेजा कि जाओ देख कर आओ। काफिले के कुछ लोग गए और जाकर देखा, एक औरत बैठी हुई है, बबूल का दरख्त है, पेड़ है, उसके नीचे एक औरत बैठी हुई है, एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में है और वहाँ पर एक पानी का चश्मा उबल रहा है, पानी का चश्मा जारी है। काफिले वाले उसकी तरफ आए, चश्मे की तरफ, और आने के बाद हजरत हाजरा से कहने लगे, अच्छा अदलो इंसाफ का दौर था, वरना आज का दौर तो वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हम 50 लोग हैं, ये अकेली औरत क्या कर लेगी हमारा, किसी से इजाजत लेने की जरूरत है, जिसकी लाठी उसका भैंस। लेकिन वो अदलो इंसाफ का दौर था, अमन का दौर था। काफिले वाले उसमें मर्द भी हैं, जवान भी हैं, बहादुर भी हैं, हथियार भी हैं, सब कुछ है, मगर एक निहत्ती खातून से इजाजत ले रहे हैं। किस चीज की? कि ए खातून, अगर तू हमें इजाजत दे तो हम अपने काफिले यहां पर लगा लें और इस पानी के चश्मे से हम भी पानी पी लें। हजरत हाजरा ने फरमाया, इजाजत तो है, इजाजत देती हूं, आप लोग रहेंगे, आपके वहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, उनसे हमारा भी दिल लगा रहेगा, मेरे बच्चे का भी दिल लगा रहेगा, यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा तो है नहीं। इजाज़त देती हूँ मगर इस चश्मे पर इजाज़त नहीं देती। पानी पी सकते हो, पानी लेने की इजाज़त है, मगर इस पर हक जताने की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा, हमें तेरी शर्तें मंजूर हैं। अब वो काफिला वहाँ पर ठहर गया, आबाद हो गया। वक्त गुजरा, गुजरता रहा वक्त, हजरत हाजरा अल्लाह के हुक्म से इंतकाल फरमा गई। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 या 15 या 16 साल की उम्र थी आपकी। हजरत हाजरा का इंतकाल हो जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी कबीले में आबाद है, वहीं रह रहे हैं। कबीले वालों ने देखा कि नेक और शरीफ इंसान हैं, खूबरू हैं, खूबसूरत हैं, हम पूरे कबीले में इनसे ज़्यादा हसीन व जमील कोई, इनसे ज़्यादा फ़हीम व ज़का कोई नहीं, इनसे ज़्यादा अक्ल व होश कोई नहीं रखता। तो अपने ख़ानदान की एक लड़की से हज़रत इस्माइल का निकाह कर दिया, हज़रत इस्माइल की शादी कर दी। हज़रत इस्माइल की शादी हो गई। आप उसी कबीले के साथ वही घर बनाकर, जिसको आज मक्का है, इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, शहर मक्का की हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप उस कबीले के साथ वहीं आबाद हो गए।